Aisha Rayhan keh rahi hai, an eye-opener, commendable job done by your entire team. Need of the hour is to carry forward this information and start a movement to make our youth well informed by creating awareness in any aspect that we can. I am associated with the school system and definitely will try to bring their attention towards this serious issue, which is a threat to our entire family system. We all need to play our part. That's the good thing کہ people realize. دیکھو اصل چیز پتہ کیا ہے, people realize کہ this movement, this LGBTQ movement is a threat to the family system. And جس کو بھی آپ سنو گے نا جو LGBT کا سپورٹر ہوگا, وہ سب سے پہلے فیملی پہ حملہ کرے گا, فیملی ویلیوز پہ حملہ کرے گا, ٹریڈیشنل فیملی, ہسبینڈ وائف کڈز, اس کو کہے گا کہ یہ یوز لیس ہے, شادی کی ضرورت کیا ہے, why can't we be promiscuous, why can't we do this and that, why can't guys have multiple relations, girls have multiple relations. اور آپ کو پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو. آپ نے فیملی سسٹم کو اگر توڑ دیا ہے, پورے معاشرے کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. یہ فیملی سسٹم. اور میں بتاؤں ابھی مولویوں والی بات بھی نہیں, آپ اتنی ساری ریسرچز ہیں کہ یعنی ڈس فنکشنل ڈس جوائنٹڈ فیملیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یعنی واٹ آر یو سیئنگ. سو آئی تھنک آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہمارے جو یعنی لسنرز ہیں, فالوورز ہیں, وہ کیوڈ اپ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ واٹس گوئنگ آن. فاطمہ بھٹی کا کامنٹ ہے, وہ کہہ رہی ہیں ایچ اینڈ ایوری line that was discussed here was on point. Also, I feel like these kind of things should be discussed in universities because today the concept of our youth are very fragile and most of the students don't even know what they are actually supporting. Universities should arrange lectures for awareness. So actually alhamdulillah they already do. ہمارے already program چلتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ایک ہمارا ایک annual tour بھی ہوتا ہے, that's also coming up quite soon. اور اس میں ہم انشاءاللہ بہت جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں. UK کے کیا سین ہے مطلب یونیورسٹیز وغیرہ میں, can you guys openly talk about it there یا is it still a problem like talking about LGBTQ related issues? نہیں, یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیز اپنانے سے پہلے جب کوئی جس طرح اشتہار میں نے دیکھا تھا 7 Up کی نیو فلیور, اب ہمیں تو نظر آ گیا کہ نیو فلیور ہے, لیکن آئی تھنک سالوں پہلے انہوں نے مارکیٹ ریسرچ کی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, مطلب آگے پیچھے کیا, مطلب ادھر ٹرائی کرتے ادھر ٹرائی کرتے. وہی ادھر دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنایا ہے ادھر کیا سین چل رہا ہے. تو آپ نے نس سے بات کو پکڑا کہ اچھا UK کے بارے میں بتاؤ ادھر کیا ہو رہا ہے. ادھر اب آئیسوکس میں فریڈم آف اسپیچ کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ادھر کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. اگر آپ نے LGBT کے خلاف ایک دو ویڈیو بھی کر دی, میں نے 1-2 ویڈیوز کی تھی, وائرل ہو گئی تھی, چھوٹی 3 سوال میں نے پوچھا تھا LGBT سے, اس کی وجہ سے میں اور علی چند آئیسوکس میں ایشوز ہے. ہاں نو ہی اسپوکن اباؤٹ LGBT, ہی اسپوکن اباؤٹ دس, تو نہیں اجازت دیتے. تو ادھر پرابلم ہوگی. اور اگر معاشرت کی طرف دیکھو کوئی اتنی آگے سیگمنٹ میں زیادہ تفصیلی بیانات ہوئے, لیکن آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, ادھر فیملی کی نام کی چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ ایوری تھنگ. اور کیونکہ ادھر ہر جگہ سے آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے کارٹون. بورس جانسن نے پیپا پگ کا نام لیا. اب پیپا پگ میں مجھے لاسٹ ویک خبر ملی کہ پیپا پگ میں بھی ویمن ود وومن ریلیشن شپ ادھر بھی شروع ہو گئی ہے, تو کارٹون میں بھی شروع ہو گئے. تو یہ بات ہے کہ دیکھنا چاہیے انٹرسٹ لو کہ باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مطلب جتنی زیل سے آپ کر سکتے ہو, زیل, پیشن, ایجوکیٹڈ, ریشنل اینڈ آرگنائزڈ طریقے سے آپ اس کو چیلنج کرو. I'm not advocating for violence. Violence begets violence. میں اس پہ تھوڑا سا پلگ ان کر دوں, بیکاز ہمارے پہ بھی الزام, میرے پہ خاص طور پہ الزام لگا تھا کہ جی آئی ایم انسائٹنگ پیپل ٹوورڈز وائلنس, یا میں مرڈرس کو کنڈیم نہیں کرتا. لیٹ می میک اٹ ایبسلیوٹلی کیٹیگوریکلی کلیئر, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ہمیشہ سے, می ان پرٹیکولر اینڈ یوتھ کلب ان جنرل, ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ دیر از نو روم فار وائلنس. مرڈر, کسی کا مرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے, کسی کا مرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے. لیٹ می ریپیٹ اٹ اے تھرڈ ٹائم, کسی کا مرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اسٹیٹ نے کسی کو پنش کرنا ہے, وہ جو ہمارے کیپٹل پنشمنٹس ہیں وہ ایک اور معاملہ ہے, لیکن کسی بندے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ لا اپنے ہاتھ میں لے, چاہے وہ کسی ٹرانسجینڈر کو مارنا ہو, چاہے وہ کسی اور بندے کو مارنا ہو. ہم تو کبھی بھی ایڈوکیٹ نہیں کرتے. بھائی میری اتنی ساری پوڈ کاسٹ پڑھی ہوئی ہیں جس پہ میں نے بلاسفمی لا اور باقی ساروں کے اوپر بھی بتایا کہ بھائی یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے, بٹ ڈو ناٹ ٹیک دا لا انٹو یور اون ہینڈس. تو ہم کبھی بھی کسی کا بھی مرڈر جو ہے اس کو ہم ایڈوکیٹ نہیں کرتے, انسائٹنگ تو دور کی بات ہے. اور دوسرا ہم تو کہتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں, ہم تو قرآن مجید کی اس آیت کو مانتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مارنا جو ہے وہ پوری انسانیت مارنے کے برابر ہے. سو what are you talking about? So we condemn the murder and the killings of anyone جس کو ایکسٹرا جوڈیشل مارا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تھرو پراپر چینل کورٹ آف لا میں ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہ بولیں.
کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں تو ہم بتاتے ہیں یہ پرابلمز ہیں, یہ پرابلمز ہیں, لیکن یہ تو کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ جا کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. دس وڈ بی کمپلیٹلی اگینسٹ دا شریعہ. یہ آپ نے نوٹس کیا ہے راجہ صاحب نے خالد کا مرڈر کنڈیم نہیں کیا, دیکھا خالد کا مرڈر نہیں کنڈیم کیا. آپ کو خالد کا مرڈر کنڈیم کرنا چاہیے. خالد کون ہے؟ خالد کون ہے؟ دیکھو خالد ہی نہیں جانتے, خالد ہی نہیں جانتے. اچھا مطلب مثال یہی ہوئی مثال یہی ہے کہ آپ نے بولا کہ دیکھو شروع سے آپ کہہ رہے ہو دیکھو مرڈر غلط ہے پوائنٹ بلینک, لیکن آپ نے ایل جی بی ٹی کو ان کے مرڈر نہیں کنڈیم کیا, آپ نے فلاں کا مرڈر نہیں کنڈیم کیا, خالد کا مرڈر نہیں کنڈیم کیا. اب میں بیٹھ کے اب سارا دن کنڈیم ہی کرتا سارا دن بیٹھ کے ایک ایک بندہ جو فوت دیکھو یوتھ کلب کا مطلب فلسفی آپ کو نظر آ رہی ویڈیو سے. کس طرح کہہ سکتے ہو اب آپ بیٹھ کے آپ کنڈیم کرتے رہو, اب آپ فلاں کو بھی کنڈیم کرو گے, یہ بھی نہیں. یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی ریبٹلز جو ہوتی ہیں نا کمزور ویک ہوتی ہیں, تو یا کیریکٹر اساسینیٹ کرے گے یا بات کو آپ والی بات ریڈ ہیرنگ کر دے گے, یا واٹ اباؤٹزم, واٹ اباؤٹ دس, واٹ اباؤٹ دیٹ, رننگ اوے فرام دی مدعا, یعنی دی کور, دی نیوکلیس آف دی ٹاک. دیٹ اصل بات یہ ہم لوگ جو بات بھی کرتے ہیں نا اپنے پوڈ کاسٹ میں, آپ اس کا جواب دیں, ہمارے سوالوں کا جواب دیں آپ سیدھا سیدھا. یہ ادھر ادھر کی باتیں بھائی ہم حاضر ہیں آپ کے پاس, ہمارا آفس آپ کو ایڈریس پتہ ہے. وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کہا تھا نا کہ جی آئی ول اونلی ڈبیٹ اف یو ڈو دس, وہ تو میں نے کر دیا. میں نے کہا ہمارے فائنانسز ولنگ ٹو شو, یہ میں نے کنڈیمنیشن جو ہے وہ کر دی ہے. ہمارا آفس آپ کو پتہ ہے, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اف یو ڈو دس دین آئی ڈو دیٹ, میں کہہ رہا ہوں اینی ٹائم اینی ویئر اینی پلیس. مجھے رات کو 2:30 بجے اٹھا کے آپ بات کریں گے, میں حاضر ہوں بھائی. یہ تو حبیب والی بات ہوگی. سنمی لوکیشن, ہماری لوکیشن تو آپ کو پتہ ہے, ہماری لوکیشن آپ کو پتہ ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں, یو ول فائنڈ آؤٹ یوتھ کلب کا آفس اسلام آباد میں کہاں ہے, لاہور میں کہاں ہے, کراچی میں کہاں ہے, آپ کی لوکیشن کیا ہے. اور میں خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں nobody will harm you, nobody will harm you. we are civil people. ہم لوگ جب دین کی بات کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی let's sit on a table, let's talk. I do this all day long. We will protect you yaar. کیا ہے اس میں absolutely. ہم لوگ تو کہتے ہیں let's have a dialogue. اور میں آپ کو frankly بتاؤں, میں اس ڈیبیٹنگ کلچر کے بھی فیور میں نہیں ہوں, بیکاز جن شیخ سے میں نے پڑھا نا, he said debating is a sin. Why did he say that? I understand کہ yes ہمیں وجادلہم باللتی ہی احسن, وہ کرنا چاہیے, ڈیبیٹ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹنگ جو ہے نا, if it's یعنی there are many reasons for you to fall victim into spiritual diseases in debating, then there is a benefit. تو وہ ڈیبیٹ کرے جو اس کا حق رکھتا ہے. ورنہ ڈیبیٹنگ میں پتہ کیا ہوتا ہے, ڈیبیٹنگ میں it's a battle of egos. So it becomes like I want to bring you down, I want to bring you down and I want to boost my ego up. This becomes the core of debating. حالانکہ ہمارا جو حصول from an Islamic background, ہمارا پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ اگلے کو سمجھنا اور اپنا پوائنٹ اکراس کرنا, اینڈ کوئی دیکھنا کامن ٹرمز پہ کہاں آتے ہیں. سو امام شافعی رحمہ اللہ when he would go initially, وہ اپنی لائف میں نا ڈیبیٹس کرتے تھے, تو وہ جب بھی ڈیبیٹ کرتے تھے نا, تو وہ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ آج حق بات جو ہے وہ میرے اپوننٹ کے منہ سے نکل آئے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کی بات مان لوں. یعنی may the truth come out of the mouth of my opponent, and ya Allah give me tawfiq that I accept it, and give me that courage to accept the truth when I see it. Because arrogance کی سب سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے؟ arrogance کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا arrogant وہ نہیں ہوتا جو اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے. آپ نے فرمایا arrogant وہ ہوتا ہے جو حق بات آنے کو جھٹلا دیتا ہے. حق بات اس کے سامنے آ رہی ہے and he's like میں نہیں مانتا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا منہ پہ مکر جاتا ہے. یعنی یو کین سی پلین کلیئر ان فرنٹ آف یور آئیز. ایک بات ہوئی ہے, میں کہتا ہوں جی یہ بلو شرٹ پہنی ہے, میں کہتا ہوں نہیں یہ بلو شرٹ نہیں, یہ وائٹ ہے, اور بس میں اڑ گیا ہوں. حق بات کو جھٹلا دینا. سو میں کہتا ہوں لیٹس سٹ ڈاؤن, لیٹس ٹاک, لیٹس ہیو اے کنورسیشن, لیٹس ٹاک ہارٹ ٹو ہارٹ. ہم لوگ یہ کام کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور ہم لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں سے بات کی ہے جو کہ ہمارے سے ڈفرنگ اوپینین رکھتے تھے. کبھی ایسا کوئی ہاسٹیلٹی یا کوئی ایسی بات, 12 سال سے ہم لگے ہوئے بھائی, ہم کون سا کل اٹھے ہیں. We've been doing this for the last 12 years, and we've been traveling all over Pakistan and abroad and talking to people who are atheists and this and that. ہر بندے سے بات ہوتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ کوئی نہ پنگا نہ پھڈا نہ کچھ, بیکاز ہم کہتے ہیں لیٹس ٹاک, لیٹس ڈسکس. آپ اپنے پوائنٹس لے کے آؤ, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ٹروتھ لے کے آؤ اپنے پاس, آپ لے کے آؤ آپ کے پاس سچ بات کیا ہے. لیٹس ٹاک. آپ سے آپ کہتے ہو نا ہم مولوی ہر چیز میں اسلام لے آتے ہیں. چلو میں آپ کے سامنے جو نا ویسٹرن اکیڈیمیا لے آتا ہوں, اور بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو آپ. لیکن جہاں میں نے یہ بات کی ہے, میری گزارش آپ سے بھی ایک ہے, ہم لوگ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ویگس نہیں ہے, یہ نیو یارک نہیں ہے, یہ پیرس نہیں ہے, لنڈن نہیں ہے, لنڈن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی ابھی اس وقت پاکستان میں. تو دا تھنگ از پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ برائے مہربانی یہ تو کہیں کہ ہم ہومو سیکشول بیہیویئر کو کنڈیم کرتے ہیں. جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں, کون سا آپ مجھے جورسٹک اسکول آف تھاٹ کو لا کے دیں.
حنفی ہیں, مالکی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, ایون امام جعفر صادق کے ہیں, مجھے کوئی جورسٹک اسکول آف تھاٹ لا کے دیں جہاں پہ لیوات از پرمیسیبل. لیوات میننگ اے مین, a biological man, let me be very clear, a biological man who was born a male with male genitalia having sexual relations with a biological man. I don't care how he identifies, ٹھیک ہے, یا آپ نے کہا اس کی روحانیت کچھ اور ہے, روحانیت کا تعلق اس کے فزیکل کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ایک بندے کی روحانیت جو بھی ہو, فیلنگ جو بھی ہو, اور یہ بھی پروف کرتے ہیں بائی دا وے now that we're talking کہ یہ کس اسکول آف تھاٹ نے, کس جورسٹک اسکول آف تھاٹ نے کہا ہے کہ روحانیت کا تعلق جو ہے وہ یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ مرد کا, روح عورت کی ہے. یہ کس اسکول آف تھاٹ نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا, یہ امام مالک نے کہا, امام شافعی نے کہا. کون سا اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں آپ؟ جس طرح ہم نے کہا نا کہ کوئی اگر میڈیکل سائنس پہ, میں کارڈیولوجی پہ بات شروع کر دوں تو کارڈیولوجی پہ بات کرنے سے پہلے میں کوئی بیس تو بناؤں نا, کہ میں جا کے جتنے بھی ٹاپ کارڈیولوجسٹ ہیں ان کی بیسس کو چیلنج کرنا شروع کر دوں جا کے. تو یہ آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں بات؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ڈینائی تو کریں سب سے پہلے کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے, یعنی اس کو ایکسیپٹ تو کریں سب سے پہلے کہ جی ہم مانتے ہیں کہ یس اکارڈنگ ٹو دا قرآن, according to the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, homosexuality is a کبیرہ گناہ. اینڈ قوم لوط کا واقعہ جو کچھ بھی ہوا, جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, پوری مسلم امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس کو تو مانو نا بھائی. سب سے پہلے آپ پاکستان میں رہتے ہو, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہو, جہاں پہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ sovereignty belongs to Allah and the laws in this country will be based upon Quran and Sunnah. ہمارے لیگل سسٹم کے اندر homosexuality کے لیے پنشمنٹ ہے. نمبر 2, دوسری چیز آپ یہ ایڈمٹ کریں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جی صحیح بخاری کی حدیث ہے, the most authentic book after the Quran as per the ijma of the ummah, ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پہ جو عورتوں کی طرح ڈریس کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح ڈریس ہوتی ہیں. تو اندر سے آپ جو بھی ہیں, یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں از ought fallacy. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں اندر سے تو عورت محسوس کر رہا ہوں, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عورت بن کے باہر آ جائیں؟ ایک بندہ ہے, اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر سکتا, آئی نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل ریلیشنز. سو جسٹ بیکاز ہی از اے سرٹن وے ڈز دیٹ مین ہی ought ٹو بہیو دیٹ وے؟ جسٹ بیکاز ایک بندہ کلیپٹومینیاک ہے, اس کو چوری کرنے کا عادت پڑ گئی ہے, تو کیا اس کے لیے میں شریعت بدل دوں, اس کو الاؤ کر دوں, اور وہ کہے بھائی میں تو کلیپٹومینیاک ہوں, میرے اوپر تو سائیکالوجسٹ نے مجھے کہا ہے کہ میں کلیپٹومینیاک ہوں, مجھے عادت ہے, تو میرے لیے تو پھر گنجائش نکالیں. اس کو بھی اسلام کہتا ہے یو کین ناٹ ڈو اٹ, یو کین ناٹ بریک دا شریعہ, ٹھیک ہے. ایک بندہ پائرومینیاک ہے, اس کو عادت ہے چیزوں کو آگ لگا دینے کی, وہ کہتا ہے میں نے آپ کے اسٹوڈیو کو آگ لگانی ہے, تو اجازت دے دوں اس کو کہ نہیں آپ کے لیے اسپیشل کیس ہے بھائی, آپ کو ہم الاؤ کر دیتے ہیں. سو از ought fallacy, جسٹ بیکاز سم تھنگ از اے سرٹن وے ڈزنٹ مین اٹ ought ٹو بہیو دیٹ وے. بہیویئر آپ کا جو ہے نا وہ لاز کے اندر ہی ہوگا, وہ لاز کے اندر ہی ہوگا. کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گی کہ ایک بندہ کہ جی میرے اندر پیڈوفائل کے ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہیں, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, آئی کین ناٹ ہیلپ بٹ بی اٹریکٹڈ ٹو ینگ کڈس, وہ یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو الاؤ کر دیں. واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, کوئی بیس ہی نہیں ہے آپ کی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ پہلے یہ بات تو مانو نا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, روحانیت ہے, اسپرچویلٹی ہے, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڈ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو عورت کی طرح ڈریس اپ ہوتا ہے, اور لعنت ہو اس عورت پہ جو مردوں کی طرح ڈریس اپ ہوتی ہے. یہ حدیث تو مانو سب سے پہلے, جس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور لعنت کا مطلب بھی میں سمجھاتا چلوں اس سے پہلے ہم آگے چلیں. لعنت کا مطلب یہ ہے ایٹ دا ویری, ویسے تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اور سب کچھ ہے, لیکن لعنت کا مطلب ایٹ دا ویری لیسٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت چلی گئی وہاں سے. ایٹ دا بیئر منیمم دا رحمہ آف اللہ, دا مرسی آف اللہ ہیز بین ریمووڈ فرام دیٹ. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین, واٹ ڈز دیٹ مین؟ اللہ کی رحمت اگر یہاں سے چلی گئی ہے نا آپ کی لائف میں سے, حدیث میں کیا آتا ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹر جنہ بائی ورچو آف یور اون ڈیڈس ایکسیپٹ بائی واٹ, ایکسیپٹ بائی دا مرسی آف اللہ. یعنی جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہوگی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو مجھے بتائیں جس پہ اللہ اور رسول کی لعنت ہوئی بھی ہے وہ کس امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرا اگلا جہاں بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو نبی نے کہا ہے, اور نبی کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے. ہی واز اے مرسی آف دا پیپل اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دا فیملی سسٹم, دا فیملی یونٹ اینڈ فرام پیپل گیٹنگ کرپٹڈ. سو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں, آپ یہ پہلے مانیں نا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ.